السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج چونکہ کافی ساری ہیپننگز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں اور اس کے گرد و نواح میں، میری مراد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو آج کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے ہے، اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جلسے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں ضلعی انتظامیہ نے اور پولیس نے، وہ یعنی کیا اسٹریٹجی اس میں طے کی گئی ہے ایک، اور دوسرا آج ہی چونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ایک بل پہلے سینٹ میں اور پھر قومی اسمبلی نے اس کو پاس کیا، اس کو صدر مملکت نے منظور کر دیا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو کے آج ہی وہ بل جاری بھی یعنی قانون بھی بن چکا ہے، تو اس پہ ہی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جلسے میں ظاہر ہے کہ جو جلسے سے پہلے جو پولیس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ یعنی اس میں کیا کیا چیزیں برآمد ہوئیں اور وہاں سے کیا مواد برآمد ہوا جلسے کے علاقے سے، اور کتنی بڑی تباہی سے جو ہے وہ اسلام آباد محفوظ ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے 3 موضوعات ہیں اور ان پہ بات کریں گے۔ لیکن ان سب چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے 67% جو لوگ ایسے ویو کرتے ہیں میری ویڈیوز کو جنہوں نے نہ ہی میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور نہ ہی وہ لائک کا بٹن دباتے ہیں، تو یہ ذرا کائنڈلی آپ اس میں دیکھ لیں کہ سبسکرپشن ضرور کریں۔ اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ 3000 جو ہیں وہ میرے سبسکرائبرز ہوئے ہیں، اور یہ سب آپ لوگوں نے جس شفقت اور محبت کا بہت کم وقت میں اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ میری خبریں اتنی چٹپٹی تو نہیں ہوتی، نہ میری خبریں ہوتی ہیں، میں تو جو چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں ان پہ امن عامہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ تو ضرور پہلے جو ہے نا ویڈیو کو اگر لائک شیئر نہیں کرتے ہیں تو آج سے آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور جو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا دوستوں نے وہ کر لیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے وہ سنجانی کے مقام پر اس وقت جب میں ویڈیو کر رہا ہوں، اور اس وقت ٹائم ہوا ہے تقریباً شام کے 6 بجے میں ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو، تو اس وقت جلسہ جاری ہے اور خیر خیریت سے ابھی تک جاری ہے۔ لیکن جو جلسے سے پہلے جو پولیس نے انتظامات کیے ہیں جس میں کہ سرچ آپریشنز بھی ہوتے ہیں اور پولیس اپنی حکمت عملی بناتی ہے کہ کس طریقے سے جو فورس کی ڈپلائمنٹ ہوگی، کیا وہ اگریسو ہوگی یا وہ والا پوسچر ہوگا کہ جس میں باقی جلسے میں جو ممکنہ طور پر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے اس سے بچانے کے لیے ڈیفینسو قسم کی حکمت عملی تو جو اختیار کرتی ہے اور وہ پلان بنتا ہے۔ تو اس پلان پہ جو بات کریں تو ظاہر ہے کہ شہر کے آپ نے میسیجز دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بہت سارے مقامات کو کنٹینرز لگا کے بند ضرور کیا گیا تھا، لیکن جلسے والوں کو ایک خاص روٹ دیا گیا تھا کہ وہ پشاور سے آئیں گے تو کس روٹ سے آئیں گے، وہ پنجاب سے آئیں گے تو کس روٹ سے آئیں گے، اور جو اسلام آباد کے جو لوگ جلسے میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ کس روٹ سے آئیں گے۔ تو ان جو اسپیسیفک روٹس ہیں تینوں، ان کے علاوہ جو باقی روٹس ہیں ان پہ یعنی جلسے کے شرکاء کو روکنے کے لیے باقاعدہ جو حکمت عملی کے تحت جو ہیں وہ کنٹینرز وغیرہ لگائے گئے تھے، اور اسی طریقے سے جن گزرگاہوں کو لوگوں کو آنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہاں پہ بھی اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی تاکہ صرف جلسے میں آنے والے لوگ آ سکیں، اور اگر کسی وقت سکیننگ کرنی پڑے کہ اگر کوئی مشکوک لوگ اس میں آتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے یعنی ایس شکل میں کنٹینرز لگا کے گزرگاہوں کو تنگ کیا گیا تھا، لیکن بند نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ اچھا ہوا کہ خوش اسلوبی سے لوگوں کو آنے دیا جائے اور جلسے میں وہ شریک ہوں۔ تو جلسے سے پہلے جو پولیس نے جو سرچ آپریشن کیا اس میں ایک بڑی حیرت انگیز چیز سامنے آئی ہے کہ سنجانی کے علاقے میں یہ جلسہ ہے اور وہیں سرچ آپریشن کے تھرو پولیس کو ایک مشکوک بیگ برآمد ملا اس سرچ آپریشن کے دوران، اور اس میں سے یعنی ڈیٹونیٹرز اور ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پولیس نے ایک یعنی اچھے طریقے سے پہلے اپنا ہوم ورک کیا، اس علاقے کی کومبنگ اینڈ سرچنگ کی، جس کی بنا پر یہ ایک بہت بڑا جو یعنی نقصان ہو سکتا تھا جلسے کے آنے والوں کو یا جلسہ گاہ کو یا اس علاقے کو، تو اس بڑی تباہی سے جو ہے وہ جو پولیس نے
بچایا ہے اور اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں یقیناً. اور اسی طریقے سے میں جو سمجھتا ہوں، جو میں نے پورا دیکھا ہے جلسے کا روٹ، اور وہ جہاں جہاں سے روٹس پہ اجازت تھی اس پہ جس طرح کی رکاوٹیں تھیں بغیر پولیس کے وہ بھی دیکھی ہیں، اور جہاں پہ مکمل باقی پبلک کی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی جو شر پسند ہیں وہ اس راستے سے نہ آ سکیں، وہ جو حفاظتی جو رکاوٹیں کنٹینرز لگا کے کھڑی کی گئی تھے میرا خیال ہے وہ بھی ضروری ہیں. اب اسی کنٹیکسٹ میں جو ہمارا اہم ترین موضوع ہے آج کا جس پہ ہم نے بھی بات کرنی ہے وہ ہے کہ جو صدر مملکت نے جو منظور کیا ہے قانون، جو سینٹ اور اسمبلی نے پاس کیا ہے، جو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کے نام سے جانا گیا ہے، اور اس کو اردو میں آپ اگر یہ کہیں کہ امن عامہ ایکٹ 2024، اور یہ صرف اسلام آباد کی حد تک اس کی وہ ہے. اب آپ سکرین پہ اس کا جو گزٹ نوٹیفائڈ جو بل ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے. اس کی میں آپ کو جو مختصر بتا دیتا ہوں اس کا ایک یعنی نچوڑ نکال کے کہ اس کی ٹوٹل 10 دفعات ہیں. پہلی 2 دفعات میں تو اس کی وہ کمنسمنٹ کے متعلق ہوتا ہے، اور پھر جو اس میں ڈیفینیشنز ہوتی ہیں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کیا مراد ہے، جگہ سے کیا مراد ہے، مقام سے کیا مراد ہے، ڈیوریشن سے، وہ اس کی ساری وہ جو ہیں دی ہوئی ہیں ڈیفینیشنز. اس کے بعد جو دفعہ 3 ہے اس میں جلسہ منعقد کرنے والے شخص کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایک تحریری درخواست دے گا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو، جس میں وہ بتائے گا کہ اپنے جو جلسہ کرنے کی جو وجوہات ہیں، وہ کیوں جلسہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ مینشن کرے گا کہ کس مقام پہ جلسہ کرنا چاہتا ہے، جلسے کا دورانیہ کتنا ہوگا، اور یعنی اس میں اپروکسیمیٹلی کتنے لوگ آئیں گے، اور اس کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہوگا. اس ظاہر ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہوگی وہ اس بندے کی طرف سے وہ سائن شدہ ہوگی، اور اس کا عہدہ ہوگا جو یعنی کنوینر جو جسے کہتے ہیں آپ، یا ایونٹ مینیجر یا جو ایونٹ ہولڈ کرنے والا بندہ ہے وہ یہ درخواست بتائے گا. اسی طریقے سے پھر دفعہ 4 میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ اجازت دے سکتا ہے کہ اسلام آباد میں فلاں مقام پر، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اجازت نامے میں وہ تمام جو شرائط ہیں جو نارملی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے کہ یہ آپ نہیں کرنا، وقت اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک ہوگا، اس میں فلاں سپیکر کا آپ یا فلاں لیول کا سپیکر آپ استعمال کر سکتے ہیں، جگہ فلاں جگہ پہ ہوگی، جلسہ گاہ میں سیکیورٹی کا بندوبست جو ہے وہ جو ایونٹ مینیجر ہے وہ کرے گا، اور جو اندرونی جلسہ گاہ کی سیکیورٹی ہے، اور اسی طریقے سے وہ مختلف، اور پھر اجازت نامہ جو ہے وہ منسوخ بھی کر سکتا ہے اور اس کی ریزنز بھی وہ دے سکتا ہے. اور جو اجازت لینے والا بندہ ہے اس کو جو کم از کم جلسے سے 7 دن پہلے جو ہے نا وہ اس کو اپلائی کرے گا، اور اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ سمجھے گا کہ اس نے ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم نہیں دی تو وہ اس کی درخواست منسوخ بھی یعنی اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو دفعہ 5 ہے اس میں ہے کہ جیسے پہلے 144 تھی، سیکشن 144 آف CRPC کے تحت ڈی سی بین کر سکتا تھا. اب اس جو خصوصی قانون ہے اس کی دفعہ 5 کے تحت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ امپاورڈ ہوگا کہ وہ کسی قسم کی بھی اسمبلی پہ بین لگا سکے گا، لیکن اس کی وہ ریزنز دے گا کہ یہ وجوہات ہیں اور یہ یعنی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ بین لگایا ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ اپیل ریجیکٹ کرتا ہے تو یعنی اپلیکیشن ریجیکٹ کرتا ہے تو اپیل کا حق دیا گیا ہے اپلیکینٹ کو، وہ دفعہ 6 میں دیا گیا ہے، اور وہ اپیل کس کو کرے گا؟ چیف کمشنر اسلام آباد کو. اور پھر اسی میں نظر ثانی کا حق دیا گیا ہے اپلیکینٹ کو. اگر چیف کمشنر بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ کو نظر ثانی کی اپیل کر سکتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو جس جلسے کی اجازت دی گئی ہو وہ اگر ٹائم پہ ختم نہیں ہوتا تو دفعہ 7 میں جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے، SHO ہے اس علاقے کا، وہ اس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد از خود اس جلسے کو ڈسپرس کر سکتا ہے اگر وہ ڈیلے کر رہے ہیں. بالکل مثال لیں گے، اگر آج کا ہی جو جلسہ ہے اس کا اگر ٹائم مثلا 7 بجے ہے اور وہ اگر 7 بجے نہیں کرتے PTI کے لوگ تو SHO جو ہے وہ اس کو بغیر کسی کے پوچھے قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کو ڈسپرس کرے، تاہم
اس سے پہلے بھی اگر کوئی ایسی رپورٹ آ جاتی ہے تو جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے وہ بھی ایس ایچ او سے کہہ سکتا ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے اس کو ڈسپرس کر دیں. تو اس میں اچھے خاصے جو ہیں وہ بالکل جن چیزوں کا میں بہت پہلے سے اپنی پچھلی سابقہ ویڈیوز میں یہ کہتا تھا کہ جو پولیٹیکل کرائمز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اور گروپس کے، ان کو ڈیفائن کر کے ان کی ایسی سزائیں دی جائیں کہ پھر لوگوں کو وہ ایسا یعنی ان کے اندر خدشات پیدا ہو جائیں کہ وہ جو امن عامہ کی صورتحال ہے اس کو خراب نہ کریں، اور جو شریف لوگ ہیں، جو سکولوں کے بچے ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، ایمبولینسز ہیں، ان کے آنے جانے کے راستوں پہ یہ نہ ہو کہ کوئی بالکل ہی فیض آباد میں آ کے بیٹھ جائے جیسے پہلے تھا، یا ریڈ زون کی جو ایکسپریس چوک ہے وہاں پہ بیٹھ جائے. تو یہ قانون کی یہ اچھی چیزیں ہیں، بڑی یہ سوچ سمجھ کے بڑا ویل ڈرافٹڈ یہ قانون ہے. اچھا، پھر دفعہ 8 ہے اس کی. دفعہ 8 میں اس کی سزا دی گئی ہے، وہ 3 سال قید ہے اور جرمانہ ہے اور یا دونوں سزائیں ہیں. اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ اس قانون کے تحت سزا اس کو مل چکی ہے یعنی 3 سال کی، تو دوبارہ اگر وہ یہ اس قسم کا جو اللیگل ایکٹ کرتا ہے اس قانون کے تحت خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو پھر 10 سال کی سزا اور جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. یہ یعنی ایک لحاظ سے یہ جو سکھ کا سانس لیں گے اسلام آباد کے لوگ کہ جو بالکل انسکیجولڈ جو دھرنے اور جلسے تھے ان کو روکنے کے لیے ایک مؤثر قانون یہ گورنمنٹ نے متعارف کرایا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے. اور ہم امید کرتے ہیں اسلام آباد کے شہری، پرامن شہری، کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ضرور آ کے جلسہ کریں، لیکن ان سارے قوانین کو حفاظت کریں اور ان کی یعنی پاسداری کریں اور اس کے تحت اپنے جلسے اور جلوس منعقد کریں تاکہ عام لوگوں کو یہ کوئی تکلیف نہ ہو اور ٹریفک کی جو روانی ہو اور جو لوگوں کو جو روزگار پہ جانے میں کوئی دشواری نہ ہو. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.